علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے تمام احباب کا؟ تمام احباب ٹھیک ہوں گے؟ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو خوش رکھے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقہ ہمیں بتایا اس میں دعائیں بھی سکھائی گئیں اور طریقہ بھی بتایا گیا، اور اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ایک مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک یہودی آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے کہ اے علی، آپ کی عبادت کا وقت کون سا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو عبادت کا وقت ہے وہ 24 گھنٹے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری عبادت کا وقت 24 گھنٹے ہے، تو وہ جو یہودی ہے وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 24 گھنٹے بندہ عبادت کر ہی نہیں سکتا، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہم عبادت کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں ہر کام کو کرنے کے، یا دعائیں بتائی ہیں، تو ہم اگر اس طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں تو ہمارا وہ کام کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر طریقہ، اب بیت الخلاء میں جانا ہے اس کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا، ایک دعا بتائی گئی، باہر نکلنا ہے یہ دعا پڑھنی ہے، اندر جانا ہے یہ دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے یہ دعا پڑھنی ہے، سوتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، اٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، چلنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ ساری دعاؤں کا مقصد یہ مطلب کیا ہے؟ تو بزرگ حضرات فرماتے ہیں یہ ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، مطلب کہ جو بھی ہم عمل کریں اس میں ہم اللہ کا نام لینے والے ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ تو فرمایا جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یعنی کہ اللہ کا نام ادھر بھی لیا، جب جھاڑو لگاتے ہیں تو اس وقت بھی کہا کہ اللہ کا نام لے کر جھاڑو لگایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور سواری میں بیٹھتے ہیں تو اس میں دعا، جو بھی دعا ہے اس میں اب اللہ کا نام آتا ہے، تو اللہ کے نام سے جو بھی کام شروع کیا جائے بزرگ فرماتے ہیں وہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں اس طرح بتایا گیا؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہو، اور اللہ یہ چاہتا ہے اے ابن آدم میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ تو اللہ رب العزت جب یہ تقاضا پیش کر رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کریں۔ فرمایا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہوں اور اس کا دعویٰ کرتا ہے، فرمایا وہ پوری رات سویا رہتا ہے اور اٹھتا نہیں ہے۔ فرمایا ایک عاشق جو ہوتا ہے وہ تنہائیوں کو دیکھتا ہے اور اکیلے پن کو دیکھتا ہے، جب کوئی بھی نہ ہو، جب مطلب کہ ساری دنیا سو جائے یا بالکل علیحدگی ہو، اس وقت میں اپنے محبوب کے ساتھ باتیں کروں، اس کے ساتھ ملاقات کروں۔ تو فرمایا رات کا وقت ہوتا ہے، سارے سوتے ہیں، اکثر جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کو ملنے کے لیے رات کا جو پہر وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت سارے احباب اکثریت کے ساتھ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان جو کہتا ہے میں اللہ کے ساتھ عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس کا اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے، اور دعویٰ کرنے کے باوجود وہ سویا رہتا ہے ساری رات، وہ اٹھتا نہیں ہے، تو فرمایا یہ اپنے وعدے میں، اپنے دعوے میں یہ جھوٹا ہے، یہ عشق کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم، فرمایا کہ سردیوں کی رات اور سردیوں کے دن مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ سردیوں کی بہت بڑی ایک رات ہوتی ہے، بندے کی ویسے ہی آنکھ کھل جاتی ہے جب بندہ ٹائم سے سو جائے، تو صبح تہجد کے وقت ویسے ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب سردیوں میں نفل پڑھنا، تہجد کی رکعت ادا کرنا، اللہ کے سامنے رو رو کے پوری امت کے بارے میں مانگنا، اپنے مسئلے مسائل اللہ کے سامنے پیش کرنا، تو فرمایا یہ تو سردیوں میں آسان ہوتا ہے، تو یہ مومن کے لیے ثواب پورے کا پورا، لیکن فرمایا کہ جو ہے نا لیکن اٹھنا آسان، تو فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے۔ پھر سردیوں کا جو دن ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور سردی بھی ہوتی ہے، پیاس بھی نہیں لگتی اتنی، تو کھانا بھی اتنا نہیں احساس ہوتا، بھوکا بھی، تو فرمایا پھر روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، نفلی روزے رکھیں اور تہجد کی نماز کو ادا کریں۔ سردیوں کا لاجواب تحفہ آپ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اللہ رب العزت نے اس کو پیش کیا ہے، تو ہمیں اس نعمت کا شکر بھی ادا فرمائیں۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میں فرمایا کہ جو تھوڑے پہ شکر ادا کرتا ہے میں اس کے
رزق میں، اس کی چیز میں، اس کی نعمت میں بڑھوتری پیدا کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں بڑھا دیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ بھی شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں یہ جو ہے نا اتنی بڑی نعمت کو عطا فرمایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق والے بنیں اور اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق کو ایسا پیدا کریں۔ تو فرمایا ایک دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تعلیم ہوئی، تعلیم کے بعد پوچھنے لگے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک حدیث یا واقعہ اس طرح پڑھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے نا اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کسی کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کا تعلق کیا چیز ہے؟ تو بتایا گیا کہ انہوں نے خود ہی بتایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق، کسی کے ساتھ بندہ کہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کے تعلق مطلب یہ ہے کہ میں اس کو جو بھی کام کہوں گا وہ میرا وہ کام کر دے گا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کا بھی مقصد یہ مطلب یہی ہے کہ اللہ کو ہم جو کام کہیں گے اللہ رب العزت ہمارا کام کر دیں گے۔ اللہ تو ساری چیزیں بنانے والا ہے، خود ہی رازق ہے، خود ہی مالک ہے، خود ہی خالق ہے۔ اللہ کے سوا تو کوئی چیز اللہ کی مددگار نہیں ہے، اللہ سب کچھ کرنے میں اکیلے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک واقعہ ہے ہارون رشید کا، بادشاہ تھا، کیونکہ اس نے ایک دن اعلان کیا کہ میرے بڑے دربار میں، کیونکہ ہر چیز اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا میری بادشاہت میں جتنی بھی چیزیں اس دربار میں پڑی ہیں، سونا تھا، چاندی تھا، ہیرے تھے اور ہر چیز موجود تھی، اس نے اپنے دربان والوں سے کہا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو باقی ساری دربان والے، اور کوئی کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کس چیز پہ ہاتھ رکھا، تو ایک جو شخص تھا وہ ساتھ کھڑا تھا، غالباً عورت تھی، اس نے ہارون رشید کا جو سر تھا اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا تو سارے ہنسنے لگ پڑے۔ اس نے ہارون رشید نے بھی کہا کہ کمال کی بندی ہو، تم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی چیز پہ رکھو وہ تمہاری ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ جو تم نے اعلان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی، تو کیا میں نے بھی جس پہ ہاتھ رکھا ہے وہ میرا ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل، میں نے جس طرح اعلان کیا، لیکن کسی چیز پہ ہاتھ رکھو۔ تو اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، اگر تم میرے ہو جاؤ گے تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ میری ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح یہ مثال علماء بزرگ حضرات اس کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں اس واقعے کو کہ اگر ہم اللہ کو اپنا بنا لیں، اللہ ہمارا ہو جائے، ہر چیز ہماری ہو جائے گی، ہر چیز پہ اللہ کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اللہ ہی قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تو فرمایا کہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں اس کو بنا دوں تو اللہ کو مصریوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی چیز کو کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں کن کہتا ہوں وہ فیکون ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ تیار ہو جاتی ہے چیز۔ پوری دنیا کو اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا، اللہ نے کہا کن اور وہ فیکون ہو گئی۔ تو ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ باتیں کریں، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہمیں اپنا بندہ بنائے اور اپنے سامنے جھکنے والا بنائے، حضور کے طریقے سے چلنے والا بنائے۔ بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔